تو یہ بتائیے کہ اب ہم اس کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دیتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں جی عیدیں تو دو ہی ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، عید اسے کہنا کیسا ہے؟ یعنی عید کا لفظ اسے دے دینا، اس سے کیا مراد ہے؟ کوئی حرج نہیں، ہر شے کا کچھ لغوی استعمالات ہوتے ہیں اور کچھ اصطلاحی استعمالات ہوتے ہیں۔ شرعاً عیدیں دو ہی ہیں، کوئی بھی اس کو تیسری کا قائل نہیں، لیکن یہاں جو عید کا لفظ آتا ہے یہ عرفاً آتا ہے، لغوی معنی میں عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی۔ تو وہ جو عیدیں جن کو ہم شرعاً عید کہتے ہیں، اگر غور کیا جائے تو وہ عیدیں ہمیں میسر کیسی آئیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اللہ کی پہچان ملی، قرآن ملا، ہدایت کا لائے عمل ملا، اور یہ دو عیدیں ملی۔ تو اس لیے علماء اہل سنت نے اس کو عرفاً عید کہا ہے، کہنے میں کوئی حرج نہیں، اور کوئی بھی اس کو وہ شرعی، اب دیکھیں نا ہمارے یہاں زبردستی سے چیز کے اندر ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں۔ یہ جب سے دیکھیں آپ صاحب، یہ جب سے مسلک بندی بنی ہے نا، چیزیں اپنی اصل پر قائم نہیں رہیں۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا پچھلے سوال میں کہ میلاد منانے والے بھی شدت پر آ گئے، اور جو اس طریقے پر نہیں مناتے تھے انہوں نے اس طریقے کو ہی غلط کہنا شروع کر دیا۔ یہ دونوں غلط باتیں ہیں۔ اسی طرح یہ والا سوال ہے جو ابھی آپ نے کیا ہے، عید میلاد النبی کہنا۔ عید میلاد النبی اگر کوئی اس سینس میں کہتا ہے کہ اس سے بڑی خوشی ہی کوئی نہیں، تو وہ بالکل درست کہتا ہے، اور اس کا لغوی معنی میں استعمال بالکل جائز ہے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ اب اگر کوئی بندہ اس میں زبردستی کی چھیڑ بنا کے بیٹھ جائے کہ جی یہ عید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو دو تھیں، کوئی مسلمان اس کو اس طرح کی شرعی عید نہیں ہے، نہ اس کی نماز پڑھی جاتی ہے، نہ اس کا وہ اہتمام ہوتا ہے، اگرچہ کہ اس کا اہتمام عام عیدوں سے زیادہ کرتے ہیں مومنین، اور کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ کنٹرڈکشن بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ جو استعمال ہو رہا ہے یہ اپنے لغوی معنی میں ہو رہا ہے، اور وہ جو عیدیں ہیں وہ شرعی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ تو لہٰذا آپ کو وہ دو عیدیں جس توسط، جس وسیلہ سے ملی ہیں، اگر آپ ان کی ولادت اور ان کی آمد کے دن کو عید کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہ اپنے ذوق کی بات ہے۔ ذوق کو نہ دین کی اساس بنانا چاہیے، اور نہ ذوق کے مطابق کسی پر طعن و تشنیع کرنی چاہیے۔ اگر کسی کا ذوق یہ لفظ استعمال کرنے کا نہیں ہے تو اس پر بھی طعن و تشنیع نہیں بنتی، اور اگر کسی کا ذوق یہ لفظ استعمال کرنے پر ہے تو اس پر بھی طعن و تشنیع نہیں بنتی۔ ہر ایک کا اپنا مزاج۔ امپورٹنٹ یہ ہے، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوش ہیں؟ کیا آپ ان کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ ان کے ساتھ ایک گہری قلبی وابستگی رکھتے ہیں؟ اس کا اظہار آپ جیسے مرضی کریں۔ ہر زمانے، ہر تمدن، ہر تہذیب اور ہر معاشرے میں اس میں اختلاف چلا آتا رہا، اور آگے بھی چلتا رہے گا۔ جو جو نئی ٹیکنالوجی آئے گی، نئی روایات ظہور پذیر ہوں گی، تو اس کے مطابق اس کو سیلیبریٹ کیا جائے گا۔ یہ ایک معاشرتی روایت ہے، اور یہ اچھی ہے تاکہ آپ اپنی نسلوں میں اس فکر کو منتقل کریں۔